نماز سے ہے، نماز جمعہ سے ہے، خرید و فروخت سے ہے۔ کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہم لوگوں کو جمعہ کا دن عنایت فرمایا ہے۔ حضرت موسیٰ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا تھا باری تعالیٰ سے کہ ہمیں آپ نے جو عبادت کا دن دیا ہے وہ ہفتے کا دن سنیچر کا دن ہے، کیا اس سے افضل بھی کوئی دن ہے؟ اور آنے والی جو امت ہے اسے کون سا دن عطا فرمائیں گے؟ تو جمعہ کے دن کے بارے میں ارشاد ہوا اور اس کی بہت سی فضیلتیں ارشاد ہوئی۔ تو اس موقع پر فرمایا تھا کہ کاش میں بھی اس امت میں سے ہوتا کہ یہ دن بابرکت دن ہے، اور کیوں نہیں ہو؟ جس طریقے سے تمام کتابوں میں قرآن کریم کا مرتبہ بڑھا ہوا ہے کہ دنیا کی ہر کتاب کے سامنے جس کا مقام جس اپنی بلندی پر جو ہے وہ قرآن کریم ہے، جس پر عمل بھی کیا جاتا ہے آج کے وقت میں دنیا میں سب سے زیادہ، جسے پڑھا بھی جاتا ہے دنیا میں سب سے زیادہ۔ اور جب جس نے بھی اس قرآن کو مانا، اس پر عمل کیا، اس کے احکام پر چلا، وہ ہمیشہ کامیاب اور کامران ہی رہا۔ اسی طریقے سے نبیوں میں جو مقدم ہیں، جو سب سے اعلیٰ ہیں، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے ہر ایک کو ہر ایک پر فضیلت دی ہے۔ فرمایا کہ دنوں میں بھی دنوں کا سردار کوئی ہے تو سید الایام کہا گیا جمعہ کے دن کو، کہ اس کی فضیلتیں بہت زیادہ ہے۔ یہ وہ دن ہے کہ جس دن آدم علیہ السلام جنت سے نکالے گئے، اور اسی دن حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا بھی کیا گیا، اور اسی دن حضرت آدم علیہ السلام جنت میں داخل ہوئے، اور اسی دن توبہ بھی قبول ہوئی۔ تو اس کی فضیلت بہت زیادہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے ہجرت فرما کر مدینہ کے لیے روانہ ہوئے اور مدینہ آنے لگے، تو ایک مسجد کی تعمیر کی قباء میں، وہاں پہنچ کر اس کے بعد جب اس کے آگے محلے میں پہنچے تو جمعہ کا دن ہو چکا تھا۔ بنی سالم کے محلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کی نماز وہاں پڑھی، جو اسلام کا سب سے پہلا جمعہ تھا۔ اللہ کے رسول کے ساتھ کم و بیش 100 صحابہ کرام نے نمازیں پڑھی تھی۔ وہ اسلام کا پہلا جمعہ تھا۔ گو روایتوں میں بات لکھی ہے، علماء نے تفسیر میں یہ بات لکھی ہے کہ جمعہ پہلے ہی فرض ہو چکا تھا، لیکن مکے میں اتنی سہولیات نہیں تھی کہ وہاں یہ نظام قائم کیا جاتا۔ تو مدینہ منورہ میں جب اللہ کے رسول آئے تو یہاں آرام اور سکون ملا، تو یہاں سب سے پہلے بنو سالم کے محلے میں نماز جمعہ قائم کی گئی۔ تو نماز جمعہ کی فضیلتیں بہت زیادہ ہیں، اس دن کی فضیلتیں بھی بہت زیادہ ہیں۔ فرمایا کہ جب جمعہ کا دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو دیکھیں کہ پریشان حال ہیں، پسینے سے تر بتر ہیں، بدبوئیں بدن سے پھوٹ رہی ہیں، اور مسجد نبوی بھری پڑی ہیں۔ یہ جمعہ کا نظام اس لیے قائم کیا گیا تھا تاکہ آپس میں محبت، آپس میں الفت، آپس میں ایک دوسرے کے اندر بھائی چارگی بڑھ جائے، کیونکہ ہر نماز کے لیے لوگ الگ الگ مسجد میں نماز پڑھ لیتے تھے، الگ الگ مقام پر نماز پڑھ لیتے تھے۔ تو ایک قصبہ کے لوگ، گاؤں کے لوگ، ایک محلے کے لوگ، جو 2-4 محلے مل کر، 2-4 قریے مل کر شہر کے لوگ ایک جگہ جمع ہو جائے تاکہ اجتماعیت دکھے،
آپسی محبت دکھے، بھائی چارگی دکھے، امن اور سکون کا ماحول کے ساتھ جب وہاں سے نکلیں گے تو بہت دنوں کے ایک دوسرے سے ملاقاتیں ہوں گی، آپسی محبت اور بھائی چارگی بڑھے گی اس سے۔ اس لیے ہفتے میں ایک دن جوڑا گیا اور اس کو جمعہ کا دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے پسند کیا۔ آج تو نا اتفاقی اتنی ہو گئی ہے، دراڑیں اتنی پڑ گئی ہیں، نفرتوں کے بیچ اتنی ہو گئی ہے کہ 1.5 انچ کی مسجد بنانے کے لیے ہر ایک تیار ہے۔ ہر آدمی چاہتا ہے کہ میری مسجدیں الگ ہوں، جہاں میرا مقام ہو، میرا مرتبہ ہو، میرا بول بالا ہو، میں جو چاہوں اس انداز سے اس میں وہ کام کروں، باقی سب میرے نیچے آ جائیں۔ وہ اندر محبت نہیں، وہ الفت نہیں، اللہ کے لیے کام نہیں کہ ہم کام اللہ کے لیے کریں۔ اگر ایک دوسرے سے نفرتیں بھی کچھ ہو رہی ہیں تو وہ دنیا کے خاطر، دنیا کی جاہ و جلال کے خاطر، یہ آنکھ کی ہوئی روشنی کی چمک کے خاطر، دلوں کو تھوڑی دیر کے لیے یا تھوڑی دنوں کے لیے سکون کے خاطر، جبکہ اللہ فرماتا ہے کہ قیامت کا دن جب ہوگا، اللہ کے نبی کی حدیث ہے کہ جب کوئی سایہ نہیں ہوگا، کوئی سایہ نہیں ہوگا، ہر ایک آدمی نفسی نفسی کے عالم میں ہوگا اور سورج بالکل بہت قریب ہوگا انسان سے، بالکل شرابور ہوگا، کوئی انسان ایسا ڈوبا ہوا ہوگا کہ گردن تک، کوئی پنڈلی تک، کوئی کہیں۔ فرمایا جو اللہ کے لیے محبت کرتا ہوگا، اللہ کے لیے الفت کرتا ہوگا، رکھتا ہوگا، اللہ کے لیے ایک دوسرے سے میل ملاپ میں ہوگا، فرمایا اسے اس دن وہ سایہ نصیب کیا جائے گا، وہ سایہ ملے گا۔ اس آدمی نے بہت سی نمازیں نہیں پڑھی ہوگی، بہت زیادہ قرآن ختم نہیں کیا ہوگا، بہت سے روزے نہیں رکھے ہوں گے، لیکن اللہ کے لیے ایک دوسرے سے ملا اور محبت رکھا، فرمایا اسے وہ سایہ نصیب ہوگا۔ تو یہ جمعہ کا دن ہے جسے سید الایام کہا گیا، اس کی فضیلتیں بہت زیادہ ہیں۔ جب صحابہ کرام اس طرح آئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے تو دیکھا کہ مسجد میں بدبوئیں پھوٹ رہی ہیں، ایک دوسرے سے الگ الگ ہو کر بیٹھنا چاہتے ہیں، کباہتیں ہو رہی ہیں ایک دوسرے میں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تم غسل کر کر آیا کرو۔ وہ حدیث کے جملے بہت بڑے ہیں۔ فرمایا کہ نہا دھو کر آیا کرو، خوشبو لگا کر آیا کرو، اچھے لباس پہن کر آیا کرو، تاکہ ایک دوسرے کے اندر قدورت نہ رہے، ایک دوسرے کے اندر نفرت آمیزی کوئی چیز نہ رہے، ایک دوسرے سے قریب قریب ہو کر بیٹھا کرو۔ اسی لیے فرمایا جب صف لگاؤ تو صف میں خالی جگہ نہ چھوڑو، سب کو ٹیڑھا نہ کرو، ٹیڑھا کرنے سے دل ٹیڑھا ہوتا ہے، خالی جگہ چھوڑنے سے شیطان اس جگہ کو اپنا لیتا ہے۔ پھر نماز میں آدمی نیت تو باندھتا ہے، لیکن اس کے بعد انسان سوچتا رہتا ہے۔ پنکھا وغیرہ چلا دے، گرمی ہے، بٹن دبا دیجیے تھوڑا۔ انسان کیا ہے، ادھر سے ادھر سوچتا رہتا ہے کہ بس نماز تو پڑھ رہے ہیں مسجد میں آ کر، اور دھیان ایسا لگ رہا ہے دوسروں کو کہ اللہ کے سامنے ہیں، لیکن پھر دل کی بات کہیں اور چلی گئی، ادھر سے ادھر چلے گئے۔ اس لیے جب جمعہ میں آئے تو فرمایا کہ پاک صاف ہو کے آنے چاہیے، جمعہ کے دن سے پہلے ہی تیاری کر لینی چاہیے، بہترین خوشبو لگا لینی چاہیے، خوشبو نہ ہے تو اسے خرید لینی چاہیے، تیل لگا کر آنی چاہیے، اچھا لباس پہن کر آنی چاہیے، جمعرات کے دن سے ہی تیاری کرنی چاہیے۔ اسی لیے میں نے جو آیت کریمہ تلاوت کی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ، کہ جب منادی اذان دے دے تو ہمیں چاہیے کہ اللہ کے ذکر کی طرف دوڑ پڑے۔ اس میں تاجروں کے لیے نصیحت ہے، تاجروں کے لیے یہ بات سب سے زیادہ ہے۔ آج ہمارے گاؤں میں جو دکان کرتے ہیں وہ بھی تاجر، ریڑھی لگانے والا تاجر، جو کچھ بیچ رہا ہے وہ تاجر۔ تاجر تو بہت طریقے کے ہیں، کوئی بڑے پیمانے پہ، کوئی چھوٹے پیمانے پر، ہر ایک چیز بیچنے والا تاجر کہلاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں یہ آیت اتری، انہی لوگوں کے لیے نصیحتیں کی گئی کہ تمہیں چاہیے کہ پہلے سے تیاری رکھو۔ جب تاجر اپنے دکان کو بند کر دے گا تو سودا لینے والا خود بخود رک جائے گا کہ دکانیں بند ہیں، لیکن جب تاجر تجارت کرنے والا اس دنیا کی نفع کے خاطر تھوڑی دیر اپنی دکان کو بڑھائے رہے گا تو ظاہر سی بات ہے کہ کسٹمر بھی لگیں گے۔ فرمایا کہ آپس میں محبت رکھو اور آپس میں جب تجارت کرو اس آیت میں، تو فرمایا جب اذان ہو جائے تو اس وقت بالکل بند کر دیا کرو اور مسجد کی طرف دوڑ جایا کرو۔
ایک روایت میں آتا ہے کہ جمعہ کی نماز کے لیے سب سے پہلے جب انسان جاتا ہے مسجد میں، اس سے پہلے بھی بتایا گیا تھا کہ کتنا بڑا مقام اور کتنا ثواب ہے۔ پہلے کے بزرگوں کے بارے میں آتا ہے، اسلاف کے بارے میں، کہ مسلمان محلے ہوتے تھے، مسلمان سوسائٹی ہوتی تھی، کوفہ وغیرہ کے بارے میں آتا ہے کہ اتنے سویرے لوگ نکل پڑتے تھے جمعہ کی نماز کے لیے کہ چراغ لے کر جانا پڑتا تھا، بھیڑ اتنی زیادہ ہوا کرتی تھی۔ اب کون آتا ہے چراغ لے کے؟ بھائی 12 بجے گا تو مسجد کی طرف رخ کریں گے۔ کتنے بھوڑے نکلتے تھے وہ لوگ کہ چراغ لے کے جانا پڑتا تھا جمعہ کے دن، اور صبح سے بیٹھے رہتے تھے انتظار میں۔ فرمایا جمعہ کے دن ایک گھڑی وہ ہے جو تو مرادیں مانگو گے اللہ سے پوری کی جائے گی، جو دعائیں کرو گے دعائیں قبول کی جائیں گی۔ اگر کوئی مصیبت ہٹانے کے لیے دعائیں کرتا ہے تو اللہ وہ مصیبت بھی ہٹائے گا، اگر وہ مصیبت نہ ہٹے تو اس سے بڑی مصیبتیں اللہ تعالی ہٹائے گا۔ فرمایا کہ وہ 2 گھڑی کس وقت ہے اس 24 گھنٹے میں ہمیں علم نہیں اس کے بارے میں، لیکن بعض لوگ کہتے ہیں، بعض مفسرین کہتے ہیں، علماء کہتے ہیں ایک گھڑی وہ ہے کہ جب امام خطبہ کے لیے بیٹھ جائے ممبر پر اور مؤذن آتا ہے اذان دینے کے لیے، اس وقت سے لے کر جب تک نماز ختم ہوتی ہے، یہ وہ گھڑی ہے کہ جو چیزیں ہم مانگیں گے اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبول کرتا ہے۔ اور ایک گھڑی کے بارے میں بتایا ایک وقت وہ ہے جو عصر کی نماز کے بعد سے لے کر مغرب تک ہے، یہ اس 2 گھڑی میں زیادہ قبول ہوتی ہے، کیونکہ وہ آخری پہر ہوتا ہے اور دن ختم ہونے والا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے نچوڑ ہے کہ ہو سکتا ہے اس وقت لے کر جائیں۔ ایک جگہ میں نے پڑھا کہ جب جمعہ کا دن ہوتا ہے لوگ مسجد میں تشریف لاتے ہیں، نماز کے لیے آتے ہیں، تو فرمایا کہ اس حدیث میں ہے کہ فرشتے اس سے پہلے آئے ہوئے ہوتے ہیں اور ایک کاغذ لیے ہوتے ہیں اور ایک قلم لیے ہوتے ہیں، وہ جو پنا ورق ہوتا ہے وہ چاندی کا ہوتا ہے، اور وہ سونے کے قلم سے اس چاندی کے ورق پر لکھتے ہیں اس شخص کا نام جو سب سے پہلے مسجد میں آتا ہے۔ پھر دوسرا، تیسرا، یہاں تک کہ 70 آدمی کے نام لکھے جاتے ہیں۔ جب 70 آدمی پڑ جاتے ہیں وہ رجسٹر بند ہو جاتا ہے۔ اب 70 کے بعد والے کا کیا ہوگا؟ اس کے تو اس ورق میں نام نہیں آئے، 70 کے بعد والے کے نام نہیں آئے، 70 میں بند۔ اور آگے فرمایا کہ ان 70 کا مقام و مرتبہ وہ ہوتا ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں 70 برگزیدہ لوگ تھے، جسے برگزیدہ اور بزرگ شمار کیا گیا تھا، نبیوں کے برابر اس وقت مقام دیا گیا تھا جو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھے۔ فرمایا ان 70 کا بھی درجہ ثواب میں اتنا ہی بڑھایا جاتا ہے، اتنا بڑا مقام۔ اس کے باوجود ہم لوگ بہت آخر میں آتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے کہ 70 کے بعد بند ہو گئے۔ گو وہ الگ ایک روایت ہے کہ بس ایک سادے کاغذ میں بھی نام لکھا جاتا ہے، خطبہ جب تک شروع نہ ہو اس وقت تک بھائی اونٹ کا اور گائے کا اور بکری کا اور انڈا کا ثواب ملے گا، اس کے نیچے جائے گا، یہ دوسری روایت ہے۔ لیکن ایک روایت یہ ہے، تو کیوں نہ ہم کوشش کریں اس چیز کا کہ جمعہ کے دن نہا دھو کر صاف ستھرے ہو کر سب سے پہلے مسجد آنے کی کوشش کریں، آپس میں میل جول میں محبت و بھائی چارگی اللہ کے لیے رکھے۔ قاضی ایاز الدین ضیاء الدین کے بارے میں آتا ہے، بہت بڑے بزرگ تھے، انہی کے زمانے میں حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ بھی بزرگ تھے، ایک ہی جگہ کے رہنے والے تھے۔ اتفاق ایسا تھا کہ دونوں میں دینی معاملات کو لے کر کچھ اختلاف چلتا تھا، آپس میں نفرتیں تھی دونوں کے اندر، لیکن نفرتیں کس بات کی تھی؟ تھوڑی سی معمولی بات کہ ان کے محفل لگتی تھی نظام الدین اولیاء کے، جس کے اندر نعت شریف چلا کرتے تھے، حمد گایا جاتا تھا، لیکن اس کے ساتھ کچھ میوزک ہوتا تھا۔ میوزک کے ساتھ وہ قاضی صاحب کو منظور نہیں تھا، وہ اس کو پسند نہیں کرتے تھے، وہ اس کے خلاف رہتے تھے کہ یہ پسندیدہ کام نہیں ہے، یہ اللہ کی ناراضگی کا سبب ہے، اس وجہ سے ناراض رکھتے تھے۔ لیکن گورنمنٹ کے آدمی تھے، سرکاری آدمی تھے، طاقت میں تھے، انہوں نے پابندی لگا دی اس چیز پر
کہ بس جہاں جہاں ایسی محفلیں ہوں جس میں دھن کی آوازیں ہوں ان کو بین کر دیا جائے، ہر جگہ لگا دیے گئے، یہاں تک کہ نظام الدین اولیاء کے یہاں بھی بند کر دیا گیا اسے۔ لیکن ایک وقت آیا کہ وہ بیمار پڑ گئے قاضی صاحب، بیمار میں بھی بالکل آخری وقت تھا، حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ کو پتا چلا کہ بیمار پڑ گئے ہیں تو ان کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے۔ جب ان کے دروازے پہ پہنچتے ہیں اور ان کے خادموں سے کہتے ہیں کہ جا کر اندر کہو کہ نظام الدین ملنے آیا ہے، تو وہ فرماتے ہیں کہ میں اس وقت اس شخص سے نہیں مل سکتا، یہ میرا آخری وقت ہے، میں مراقبہ میں ہوں، میں اپنے دل کی توجہ صرف اللہ کی طرف کرنا چاہتا ہوں، اس سے میرے زیادہ لگاؤ نہیں ہے، اس سے میری نفرتیں ہیں اللہ کے لیے۔ اگر وہ میرے پاس آئیں گے تو جو چیزیں دبی ہوئی ہیں وہ ابھر آئیں گی، اس لیے انہیں آنے کے لیے منع کر دو۔ جو آ کر یہ بات کہتے ہیں کہ آپ سے ملنا نہیں چاہتے، تو فرماتے ہیں نظام الدین اولیاء کہ ان سے جا کے کہہ دے کہ جس بات سے ہمارے اور آپ کے درمیان اختلاف تھا، جس بات سے ہمارے اور آپ کے بیچ نفرتیں تھی، اسی سے میں توبہ طائب کرنے آیا ہوں اور آپ سے معافی مانگنے آیا ہوں کہ آج سے میں نے اس گناہ کے کام سے توبہ کر لیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ جب انہوں نے یہ بات سنی، انہوں نے اپنی پگڑی اتاری اور کہا یہاں سے لے کر دروازے تک اسے بچھا دو، اس پر چڑھ کر نظام الدین آئیں گے میرے پاس۔ کیونکہ یہ محبت، یہ نفرت جو وہ لوگ کرتے تھے اللہ کے لیے، انہوں نے کہا یہ نفرتیں اللہ کے لیے تھی، جب یہ بات ہی ختم ہو گئی تو اب وہ میرے بھائی ہیں، اب وہ میرے دینی بھائی ہیں، اب وہ میرے پاس آئیں گے تو اس سے میں ملوں گا، اس کا مقام بلند ہے۔ جب اس طریقے سے معافی مانگتے تھے تو لوگ معاف کر دیا کرتے تھے، اس طریقے سے ملا کرتے تھے، اس طریقے سے ہمارے اکابروں کے واقعات ہیں، اس طریقے سے انہوں نے اپنی زندگی گزاری۔ آج ہمارے ایمان کا لیول اتنا کمزور ہو چکا ہے کہ بس اس کو بڑھانے کی کوشش کرنے کے لیے ہم لوگ کوشش کرنا نہیں چاہتے، بلکہ گھٹاتے رہتے ہیں۔ نماز کی پابندی نہیں، ہم ایمان کو گھٹا رہے ہیں، قرآن نہیں پڑھتے، ایمان کو گھٹا رہے ہیں، آپس میں اللہ کے لیے محبت نہیں کرتے تو ایمان گھٹا رہے ہیں۔ اگر کسی سے نفرت ہے رسول اللہ کے لیے اور اللہ کے لیے تو یہ بھی کامل ایمان کی علامت ہے کہ نفرت کرنا بھی اللہ کہتا ہے کہ نفرت کرنا ہے ان لوگوں سے جو دنیا کے خاطر تم سے نفرت کرے، لیکن اللہ کے لیے تو ہمیں چاہیے کہ اپنے آپ کو ہر وقت حاضر رکھے کہ من احب للہ، کہ محبت کرنا ہے اللہ کے لیے، دشمنی کرنا ہے اللہ کے لیے، دنیا کے خاطر کچھ نہیں۔ دنیا کے خاطر تو چند دنوں کے لیے ہم لوگ کر رہے ہیں، پھر یہ ساری چیزیں تو ختم ہونے والی ہیں۔ اس لیے جو ہے اپنے ایمان کو بنانے کے لیے، اپنے بچوں کی ایمان کی حفاظت کے لیے بھائی آج کے وقت میں ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے۔ کیا ہے کہ ہم اپنے گھروں میں اپنے بچوں کو اس بات کی کوشش کریں کہ وہ 5 وقت کا نمازی بن جائے، مسجد میں آنے والا بن جائے۔ چھوٹا بچہ ہے، اس کے ایمان کی حفاظت کے لیے ایسے وقت میں مکاتب قائم ہے کہ اس میں جا کر ہم اپنے بچوں کو داخلہ کریں تاکہ اس کے اندر دین و ایمان کی باتیں آئیں۔ وہ چھوٹی چھوٹی کتابیں پڑھتے ہیں جس میں دین و اسلام کی باتیں سکھائی جاتی ہیں، ان کے دل و دماغ میں وہ چیز راسخ ہو جائیں جس سے اس کا ایمان بچے گا اور بڑھے گا، تو کوئی نہ کوئی دینی باتیں ان کے اندر رہے گی جس کی وجہ سے وہ ایمان سے جلدی پھرنے والا نہیں۔ اس ارتداد کے دور میں کیا ہمیں 2-3 کام کرنے کی ضرورت ہے۔ بچے ہیں اسے مکتب میں داخل کرنے کی ضرورت ہے، بڑے لوگ ہیں انہیں چاہیے کہ اولیاء اللہ کی صحبت اختیار کریں، ایسے وقت میں خانقاہوں میں جا کر دیکھیں کہ کیسے ضربیں لگتی ہیں، وہاں جائیں اور تبلیغ میں لگ جائیں، دعوت کے کام میں لگ جائیں۔ اس سے ایک شوق اور جذبہ یہ بیٹھے گا کہ نماز کا طریقہ صحیح سے نہیں آتا آج ہمارے یہاں ان لوگوں کو، ان کو نماز کا طریقہ معلوم ہو جائے گا، پتہ تو چلے گا کہ کہاں تحیات پڑھنی ہے، کہاں درود پڑھنی ہے، کہاں قنوت پڑھنی ہے، کہاں تسبیح کیا پڑھنی ہے، اور سجدے میں کیا، رکوع میں کیا، رکوع سے اٹھنے کے بعد کیا، یہ لوگوں کو معلوم ہی نہیں ہے۔ اس کے لیے جماعت میں جب لگیں گے اور جماعت سے جڑیں گے تو وہاں یہ ساری چیزیں سکھائی جاتی ہیں، وہاں ایمان پر محنت کرایا جاتا ہے، دین پر محنت کرایا جاتا ہے۔ اس کے لیے لوگ گشت کرتے ہیں، ایک دوسرے کے پاس جاتے ہیں، کتنے کو لوگ بھگا دیتے ہیں کتنی مسجدوں سے، کتنے کو قابل نفرت سمجھتے ہیں اور اپنے قریب نہیں آنے دیتے۔ لیکن آپ یہ نہ سمجھے کہ اس کام میں جو لگے ہوئے لوگ ہیں وہ بالکل اجرے ہیں، ان کے پاس مکان نہیں، ان کے پاس دکان نہیں، ان کے پاس بیوی بچے نہیں، سب کچھ ہے ان کے پاس، لیکن صرف اپنے ایمان کو بچانے کے لیے، اپنے نماز کو درست کرنے کے لیے، قرآن کو درست کرنے کے لیے یہ در در کی ٹھوکریں کھاتے ہیں، اپنے سروں پر گٹوں کو اٹھا کر اور یہ کیا نام ہے
اٹھاتے ہیں جو سامان پتیلے وغیرہ، یہ سب سے عیبدار چیز ہیں. بیگ تو کوئی بھی اٹھا سکتا ہے، اس کو لے کے چل سکتا ہے، لیکن گیس اٹھا لینا، پتیلے اٹھا لینا، سر پر رکھ لینا، ادھر سے ادھر جانا، یہ کیا ہے؟ اتنی معمولی بات نہیں ہے آج کے وقت میں. ایک عزت دار آدمی جس کی شان و شوکت ہے گاؤں میں، محلے میں، جو روب و دبدبا ہو، وہ آدمی کبھی نہیں چاہے گا کہ میں اپنے سر پر کسی گٹے کو اٹھا کر، کسی کوٹھریوں کو اٹھا کر چلوں، ایسی گٹھریوں کو. لیکن جماعت میں سے چلتے ہیں کس لیے؟ صرف میرا رب راضی ہو جائے، میرے اندر ایمان جاگ جائے، میری نماز درست ہو جائے. تو بھائی اس کے لیے ہمیں چاہیے کہ بھائی لوگ جو لگاتے ہیں 3 دن 40 دن 4 مہینے چلے، یہ اس لیے نہیں لگاتے کہ اپنے بس حیثیت برقرار رکھنے کے لیے، بلکہ اپنے دینی اعمال کو درست کرنے کے لیے لگایا جاتا ہے. ہمیں چاہیے کہ اس کی کوشش کریں. آج ہمارے یہاں یہ کام بالکل مردہ ہو رہا ہے. سنتے تو آ رہے ہیں کہ 100 سال سے یہ کام چل رہے ہیں. جتنے لوگ حیات سے ہیں وہ جب پیدا ہوئے تھے تو بھی اپنے بڑوں کو دیکھا یہ کام کرتے ہوئے، اس کے باوجود بھی آج بھی بڑے ہی کر رہے ہیں. وہ چلے گئے، نسلیں آئیں، 1000 کی آبادی 5000 کی آبادی میں تبدیل ہو گئی، لیکن آدمی پہلے بھی 5 تھے، آج بھی 5 لگے ہوئے ہیں. اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئی، اس میں کوئی بڑھوتری نہیں آئی. اور اس کے بعد اپنی مسجد کو مرکز مسجد بنایا گیا کہ بھائی یہ کتنے کم سے کم 53-54 مسجد کے مرکز ہو گئے. اور اس کے بعد اتنے بڑے مرکز ہونے کے بعد یہ کس نے کیا؟ ہم نے، آپ نے نہیں کیا. ہم سے پہلے جو پرک تھے ان کے دور میں اس کو مرکز بنایا گیا. اور اس کے بعد آج ہمیں چاہیے تھا کہ اس کام کو لے کر چلیں، تو آج مسجد ویران ہے. مہینے میں 3 دن کے لیے ہمارے یہاں آدمی تیار نہیں ہوتے نکلنے کے لیے. 10 آدمی 3 دن کے لیے نہیں نکل پاتے. ان کو کوئی کام نہیں ہے، گھر پہ یوں ہی گزار دیتے ہیں. سال میں 40 دن نہیں نکل پاتے، کوئی کام نہیں ہے. جبکہ حقیقت یہ ہے کہ انہیں نماز بھی نہیں آتا، انہیں قرآن بھی پڑھنا نہیں آتا، نماز کا طور طریقہ بھی نہیں معلوم، اس کے باوجود نہیں جا رہے ہیں. اور جب ملنے جائیں تو کہتے ہیں کہ بھائی انشاءاللہ انشاءاللہ. یہ انشاءاللہ میں بات ٹال دیا جاتا. اللہ نے چاہا، اللہ تو جب چاہیں گا جب آپ بھی چاہیں. اگر کام کے لیے کوئی چیز اگر مل رہا ہے اس میں کہہ دیا جائے انشاءاللہ تو نہیں ہوگا. اس کام کے لیے کوشش بھی کرنی پڑے گی، اس کام کے لیے پورے زور لگانے پڑیں گے، تب جا کر اس کام میں اہمیت سمجھ میں آئے گا. ابھی کیا ہے کہ پہاڑ پور میں اتوار کے دن زور رکھا گیا پورے ڈسٹرکٹ کا، پورے ضلع کا. تو تمام لوگوں کو دعوت دی گئی جا رہی ہے ابھی یہاں سے کہ ہر آدمی اس میں شرکت کرنے کی کوشش کرے. بولنے والے تو بہت ساری بات بولیں گے، اگر آپ بولنے کا سنیں گے تو لائف میں کچھ نہیں کر پائیں گے. ہم ممبر پر کھڑے یوں ہی کھڑے ہیں، ہزاروں آدمی ہزاروں طرح کی بات کرتے ہیں، سب کی سنیں گے تو چلا ہے؟ کوئی نہیں چلے گا. نہ چلا ہے، نہ چلے گا، نہ چلتا ہے. اس لیے کسی کی سننی نہیں ہے. سننی اس کی ہے جو اللہ اللہ کا رسول کہتا ہے، جس میں دین ایمان کی بقا ہے، دنیا کی کچھ نہیں. جب ہمیں جانا ہے تو جانا ہے، تہیا کر لینا اس چیز کا کہ اس کام کے لیے جا رہے ہیں جس کام سے میرا مالک راضی ہو جائے گا. میں اس لیے جا رہا ہوں تاکہ دین کی بات سنوں گا اور اس بات پر عمل کروں گا جہاں تک ہو سکے. اس نیت سے جائیں گے تو انشاءاللہ ہر قدم پر نیکیاں ملیں گی، ہر قدم پر نیکیاں ملیں گی. جس طریقے سے جمعہ کی فضیلت میں نے کہا کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ جمعہ کے لیے جو اپنے گھر سے پیدل آتا ہے نہا دھو کے صاف ستھرا ہو کر اس نیت سے کہ میں اللہ کی رضا کے لیے 2 گانا پڑھنے جا رہا ہوں، تو ایک قدم پر آیا ہے روایت میں کہ 1000 رکعت کا ثواب ملتا ہے. اسی طریقے سے جب جس دین کے سیکھنے کے لیے ہم نکلیں گے تو اس دین کے سیکھنے میں بھی ہمیں ثواب ملے گا. دنیا کے خاطر تو یہاں سے دبئی تک چلے جاتے ہیں، دبئی تک چلے جا رہے ہیں، لیکن دین کے خاطر تھوڑے سے قدم نہیں ہلا رہے ہیں. اسی میں اگر جو انتظامات اگر وہاں سے ہوتے ہیں تو لوگ یہ سمجھتے ہیں آج کے وقت میں بس کھانے کے لیے لوگ جا رہے ہیں، کھانے کے لیے جا رہے ہیں، گئے کھانے آئے. ارے کسی بھی نیت سے وہاں پہنچ گئے، اللہ کے رسول کی بات سن لی اور اس پہ عمل کر لیا تو جنت تو ہے نا اس کے لیے، عمل کرنے والے کے لیے. میں نے بات کی اور اس کے بعد دعا ہوئی. حدیث میں آتا ہے جب دعا ہونے لگی ایک شخص وہاں سے گزرتا ہے، اب وہ شخص دیکھتا دعا ہو رہی، آخر میں ہاتھ اٹھایا اور اس نے بھی آمین کہہ دیا. فرشتے کو کیا حکم ہوتا ہے؟ گواہ بن جانا. اس کی بھی مغفرت کر دی گئی. سنا ہے نا بھائی آپ نے یہ سب بات؟ بالکل سنی ہے آپ نے. تو بس اسی طریقے سے اللہ کے یہاں بہانہ دیکھا جائے گا اور بیڑے پار ہو جائیں گے. اس لیے ہر آدمی اپنی ذات سے کوشش کرے کہ بھائی اس میں ہم شامل ہو جائیں. ضلع کا زور ہے
وہ 3 گنبد والی مسجد ہے روڈ کنارے پہاڑپور میں، اسی میں ہوگی انشاءاللہ۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق مرحمت فرمائے۔ سنت و